ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اور ممتاز سفارتکار رہے پاکستان کی جانب سے جناب شمشاد احمد خان صاحب نے دہائیاں گزاری انہوں نے سفارتکاری کے میدان میں. تو یہ جو موضوع زیر بحث ہے جس پہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اس پر مزید رائے جاننے کے لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے. شمشاد صاحب، آپ کلوزلی دیکھ رہے ہوں گے کہ اپیرنٹلی جو نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی پہلی پریس کانفرنس تھی، پھر پاکستان نے جیسے اسے ویلکم کیا، دیگر اسلامی عرب ممالک نے ویلکم کیا، اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں قطر کی جانب سے ریزرویشن سامنے آئی، پھر حماس کی جانب سے، پھر ڈار صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جو اصل معاہدہ تھا اس حد تک تو ٹھیک تھی لیکن اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو کیا ہم نے کوئی جلد بازی میں ویلکم کر دیا یا ہمارا کردار ابھی تک نپت اللہ ہی ہے؟ اور آپ اس معاہدے کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اجمل، میں آپ کو بتاؤں، میں کل سے کوئی کم از کم 3 یا 4 ویلاگ لے چکا ہوں جی. اور ان سب میں اپنی طرف سے ٹوٹل مایوسی کا اظہار کرتا رہا. اللہ خیر. اور میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے 40 سال میں نے پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ ڈیل کیا ہے. جی. اور ان 40 سالوں کا مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایک کیلکولیٹڈ پالیسی فالو کی تھی ٹھیک. اور اس پر عمل کیا، اور وہ یہ تھی کہ کشمیر ہمارا کانسٹنٹ ہے، اس پہ ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے، جی. اور مڈل ایسٹ کے کسی جھگڑے سے ہم نے اپنا کبھی تعلق نہیں پیدا کرنا. یہ تھا اس وقت. ٹھیک. یعنی عربوں کی آپس میں لڑائیاں، عربوں کی اسرائیل سے لڑائیاں بار بار، یعنی اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد مسلسل لڑائیاں ہو رہی ہیں. کبھی قیام میں ہو رہی ہے، 56 ہو رہی ہے، 67، 73، کبھی ڈیوڈ اکارڈ ہو رہا ہے، کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہو رہا ہے، کبھی اوسلو اکارڈ ہو رہا ہے، سادات کو مارا جا رہا ہے، یاسر عرفات کو مارا. یہ سب واقعات میری یادداشت کے اندر ہیں، ابے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا گھمبیر ہے کہ اس کو ٹرمپ کا باپ بھی حل نہیں کرا سکتا. میں یہ کہا جا رہا ہوں. اور جس طریقے سے ٹرمپ آیا ہے، پہلے یہ تو سوچئے کہ ٹرمپ نے پہلی اپنی ٹرم میں کیا کیا تھا. آتے ہی اس نے نیتن یاہو کے کہنے پر سب سے پہلا جو قدم ٹرمپ نے اٹھایا تھا 2017 میں، وہ نیوکلیئر ڈیل جو کہ امریکہ کے کہنے پر 5+1 یعنی 5 پرماننٹ ممبر سلامتی کونسل کے پلس جرمنی، انہوں نے 9 سال نیگوشیٹ کر کے ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل کیا تھا جو جولائی 2015 میں سائن ہو گیا تھا. اور اس نے 16 میں پریزیڈنٹ بنتے ہی پہلا کام یہ کیا، اس نیوکلیئر ڈیل کو ختم کیا، صرف اس وجہ سے کہ نیتن یاہو نے اس کو کہا تھا. دوسرا، اس کے بعد دوسرا قدم سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے نا، پہلے سن لیجئے کہ یہ ٹرمپ کیا چیز ہے. تو دوسرا قدم اس نے، آج تک کسی امریکہ کے صدر کی ہمت نہیں پڑی تھی، اس نے آ کے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا، اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے وہاں شفٹ کر دیا. یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک تھا فلسطین کے پورے مسئلے پہ. اور تیسرا اس نے قدم اٹھایا تھا ابراہیم اکارڈز کا، یہ اپنی پہلی ٹرم میں. اور ابراہیم اکارڈز میں اس کا مقصد تھا کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کروائے ان عرب ریاستوں سے. اور اس وقت یہ خلیجی ریاستیں وغیرہ نے کر لیا، جو ہے امارات، قطر، بحرین اور موراکو، سوڈان، اس قسم کے ملکوں نے کر لیا. اور ویسے اس کا اپنا اثر استعمال کر کے اس نے دوسرے ملکوں سے بھی ریکگنیشن کروانی ہے. لیکن سعودی عرب نے لاسٹ منٹ پہ انکار کر دیا کہ وہ اس وقت تک نہیں ریکگنائز کرے گا جب تک کوئی بڑا اسلامی ملک نہیں ہوگا، جس میں پاکستان کا نام اس نے مینشن کیا، اور انڈونیشیا کو. تو اس وقت پریونٹ کر دیا گیا سعودی عرب کی ریکگنیشن، اور اس کی ٹرم ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر جب 2023 آتا ہے تو حماس نے ان کو بھیڑ پر، یعنی پتہ چل گیا تھا کہ اب ٹرمپ آ رہا ہے اپنی دوسری ٹرم میں، تو انہوں نے اب پھر یقین تھا کہ اس نے آتے ہی اسرائیل کی ریکگنیشن کا سلسلہ چھیڑنا ہے. تو انہوں نے سعودی عرب کو روکنے کے لیے جو ایک ہتھیار استعمال کیا وہ اسرائیل پہ حملہ تھا. 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا، اور بس اس کے بعد یہ 2 سال جنگ کے چلے ہیں. اس میں فلسطینیوں نے ایک بہت بڑی قربانی، پورا غزہ قربان کر دیا، عورتیں، بچے، 60-70 ہزار شہید ہوئے وہاں پہ سر، ہر چیز ہو گئی ہے. تو یہ
सऊदी अरब को रुकवा दिया उन्होंने, बस ये कामयाबी उनको मिल गई। शमशाद साहब, ये टोनी ब्लेयर का क्या किरदार है? टोनी ब्लेयर के ऊपर नाम आ रहा है कि उसका जो इदारा है उसने प्रपोज किया था प्लान, फिर जो ट्रंप का दामाद है जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये प्लानिंग है जिसके तहत ये मुआहिदा सामने आया, और फिर टोनी ब्लेयर सपोजिटली कोई उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर या जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकते हैं टेक्नोक्रेट सेटअप का। देखिए ये सब चीजें जो कुछ, इसका जो दामाद है और विटकॉफ, ये हमारे साथ भी इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी फैमिली का सिलसिला है, ये भी फैमिली है ट्रंप की। ये फैमिलियों का जो इम्तजाज है, मिलाप है, इससे मसाइल खड़े होते हैं, हल नहीं होते। ये जो मिनरल्स हैं, ये ट्रंप जो है ये सियासतदान नहीं है, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट। ये सवाए एक जवारी के खिलाड़ी, जो जुओं का खिलाड़ी है, न्यू जर्सी के और लास वेगस के जो कसिनोज हैं उनका मालिक है, और उसी पैसे के साथ ये इलेक्ट हुआ था पहली टर्म में। मैं टोनी ब्लेयर के किरदार को समझना चाह रहा हूं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि टोनी ब्लेयर इस सेटअप का हिस्सा हो जो प्रपोज्ड प्लान है। देखिए ये भी तो एक तमाशा है। हु इज टोनी ब्लेयर? जो बंदा इराक की जंग, जो कि एक इलीगल जंग थी अमेरिका की, उसका हिस्सा था, वो हथियारों की कहानियां गढ़ी थी, वो ही इज अ क्रिमिनल, टोनी ब्लेयर। अब कैसे बातें करते हैं ऐसे लोग जब एक अमन के प्लान में इन्वॉल्व हो रहे हैं? वो अमन नहीं है, वो एक खिलवाड़ है इस बंदे की। ये जो ट्रंप है ना, इसने अपने मुल्क में खुद देख लीजिए अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन पीपल। आज सेनेट ने वो शट डाउन कॉल दे दी है। अपना बजट नहीं बनता, कभी बिग ब्यूटीफुल बजट बनाता है, कभी क्या करता है। ये तमाशा पैदा करने वाला है, खिलाड़ी है। तो और हम तो बहुत खुश थे कि हमारे आर्मी चीफ पे इसने बड़ी जबरदस्त पजीराई की है, और बड़ा फख्र था हमें जिस तरह एक आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला के इसने वो किया। ये जो सारा कुछ खुला अब्राहम अकॉर्ड आ गया ना, जब ये सारा करके अब अब्राहम अकॉर्ड को, लेकिन शमशाद साहब ये तो रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन तो यही है कि हम कभी भी इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी खुल के बात की। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि कुछ मुआहिदे के जो शिक्के हैं उसमें रद्दोबदल ज़रूर हुआ, जैसे कतर भी कह रहा है। और ये मुआहिदा काबिल अमल है? वैसे आपको लगता है, आपने 20 निकात देखे होंगे, ये मुआहिदा काबिल अमल हो पाएगा? वैसे क्या गाजा और हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी से मानेगी? बिल्कुल नहीं काबिल अमल, ये मुआहिदा है ही नहीं। आप इसके 20 पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ये लगता ही नहीं है। ये जो विटकॉफ और कुशनर टाइप लोग बैठ के जिस तरह की अंग्रेजी ढापते हैं, ये कर लिया है। किसी डिप्लोमेट ने या सियासतदान ने ये मुआहिदा नहीं फ्रेम किया। ये तो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।